جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا کیس بن رہا ہے اور اس کیس کا ٹرائل بھی شروع ہو جائے گا، اور اس ٹرائل میں بھی عمران خان صاحب کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی کے 22 لوگوں نے ان کے خلاف بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور وہ جو بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ 164 کا بیان ہے، اور ان سب نے ڈکلیئر کیا ہے کہ عمران خان صاحب 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ اب یہ مقدمہ بنے گا کیسے، اور کیا واقعی خان صاحب اس کے اندر بھی گرفتار ہو جائیں گے اور اس میں بھی انہیں سزا ہو جائے گی، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور غزہ کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، وہاں پہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے امریکہ کو بھی بد دعائیں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کو بھی۔ OIC کی میٹنگ کا احوال آپ نے دیکھ لیا، اب تک وہاں سے کوئی خاص چیز نہیں نکلی۔ اب سوال یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا بنے گا کیا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میں سے ظاہر ہے کچھ چیزیں کنکریٹ تو باہر نہیں آئی، کچھ اعلامیہ ابھی بس پروسیس کے اندر ہے۔ اعلامیہ جب نکلے گا اس کے بعد اگر کوئی عملی طور پہ قدم اٹھایا جائے گا تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن غزہ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ خوراک وہاں 3 دن کی رہ گئی ہے، یعنی وہاں پہ جتنے لوگ ہیں تقریباً 24 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پہ ہیں، اور 24 لاکھ لوگوں کے لیے جتنی غذا ہے اگر اس کو تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کر کے دیکھا جائے تو 3 دن کے اندر اندر یہ غذا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک غذائی بحران پیدا ہو جائے گا اور لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پانی وہاں پہ بند ہے، بجلی وہاں پہ غائب ہے، گیس وہاں پہ ہے نہیں، اور جو میڈیکل وہاں پہ سسٹمز ہے وہ پورا سسٹم بریک ہو چکا ہے۔ ادویات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں مکمل طور پہ، ہسپتالوں کے اوپر براہ راست بمباری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اب تک 800 سے زائد لوگ وہ شہید ہو چکے ہیں جو ہسپتالوں کے اندر تھے، اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ ایون دوسری جنگ عظیم کے اندر بھی ہسپتالوں کو امیونٹی حاصل تھی، وہاں پہ اٹیک نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بار غزہ کے اندر ہسپتالوں کے اوپر بھی باقاعدہ حملہ ہو رہا ہے اور اس میں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ شہادتوں کی جو تعداد ہے وہ 3000 سے اوپر جا چکی ہے، جس میں 1/4 بچے شامل ہیں اور باقی اس میں خواتین شامل ہیں۔ 50,000 کے قریب ایسی خواتین ہیں جو وہاں پہ پریگننٹ ہیں، اور اب ان کے لیے کسی قسم کی میڈیکل اسسٹنس وہاں پہ دستیاب نہیں ہے۔ عالم اسلام کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، اور عالم اسلام ابھی تک کوئی خاص امداد وہاں پہ نہیں کر سکا۔ کچھ ملکوں نے ٹرکس بھیجنے شروع کیے ہیں، لیکن وہاں پہ کیونکہ راستہ نہیں ہے، جب راستہ نہیں ہوگا تو امداد وہاں پہ کیسے پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی آئی ہیں، جیسے کولمبیا جیسا ملک ہے، اور کولمبیا نے اسرائیل کے سفیر کو نکال دیا اور اسے کہا ہے کہ تم معافی مانگ کے وہاں سے نکلو، اور اس نے معافی مانگی اور وہاں سے نکل گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر ایک جو بہت اچھی بات ہے وہ ولی عہد سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلیمان ہیں، اور انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کو باقاعدہ ویٹ کروا کے اس کے بعد بڑا سخت میسج دیا۔ اینتھونی بلنکن ان سے ملاقات کرنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے انہیں یہ میسج دیا گیا کہ آپ 2 گھنٹے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ انتظار کریں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ شام کے وقت ملاقات ہوگی، اور شام کے وقت جب وہ تیار ہو کے سوٹ شوٹ پہن کے بیٹھ کے شیو انہوں نے کر لی ایک بار تو پھر ان سے کہا گیا کہ صبح ملاقات ہوگی، اور پھر جب صبح ملاقات ہوئی تو اس میں ولی عہد نے بڑا خوفناک سٹانس لیا، سخت سٹانس لیا۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے، وہاں پہ پانی، بجلی اور جو گیس ہے وہ پہنچائی جائے، معصوم بچے وہاں پہ مر رہے ہیں ان کی قتل و غارت گری کا سلسلہ روکا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ اگر یہ معاملہ نہیں رکتا تو پھر عالم اسلام اٹھے گا اور پھر یہ جنگ پھیلے گی۔ ایران کی طرف سے بڑا خوفناک میسج دیا گیا۔ ایران بلکہ پہلا ملک ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو پھر اس کے بعد جو ہماری طرف سے ہوگا پھر آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جس میں بڑے مسائلز بھی ہیں، اور شاید کیونکہ ایران کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر کیپیسٹی بھی ہے، تو اگر نیوکلیر کیپیبلٹی بھی اگر ایران کے پاس ہوئی اور اس نے اسے شو کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ تو اب دنیا ڈیفینیٹلی اس پہ پریشان ہے، امریکہ کے اندر بھی پریشانی ہے، یورپ کے اندر بھی پریشانی ہے، اور کچھ نیوٹرل ملک ہیں جس میں اس وقت چائنا شامل ہے، وہ سب بھی پریشان ہیں کہ اس صورتحال کو پوری طور پہ کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے وہ
اس کو بتایا نہیں جا سکتا، نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اسے کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جا سکتا ہے۔ عمارتیں ٹوٹ گئی ہیں، سڑکیں ختم ہو گئی، پل ٹوٹ گئے، لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کے پھر رہے ہیں، لاشوں کے لیے جگہ نہیں ہے جہاں پہ دفن کیا جا سکے، ایمبولینسز ختم ہو گئی ہیں، ادویات ختم ہو گئی ہیں، ہسپتالوں کے اندر بجلی نہیں ہے، اور جو آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر جاتا ہے اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ تو اتنی خوفناک حالت جو غزہ کے اندر ہے، میرا خیال ہے اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اندر کو مرد مجاہد پیدا کر دے جو اس صورتحال کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن سردست کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی کھڑا ہو سے ہوگا۔ پاکستان کا موقع بڑا کلیئر ہے، کل کور کمانڈرز کا اجلاس بھی تھا اور اس میں بھی آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اس کا پائیدار حل ہونا چاہیے اور جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو پاکستان کا سٹانس بھی مکمل طور پہ کلیئر ہے، لیکن اب ظاہر ہے عالم اسلام ہے، اس رب نے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہو کے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے اور لوگ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے گلیوں میں پھرتے رہیں گے۔ تو غزہ اس وقت نسل کشی کے عمل سے گزر رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ، جس طرح کارپیٹنگ بمبنگ کے ذریعے پوری آبادی کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تاریخ اسلام میں بھی نہیں ملتی، لیکن دنیا کی تاریخ میں اس وقت نہیں ملتی۔ اور اب غزہ کے لوگ جو ہیں وہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے جو مسلمان حکمران ہیں ان سب کو بدوائیں دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مسلمان حکمرانوں کو ڈرنا چاہیے، اور جو جھولی پھیلا کے جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سننا چاہیے، اور پاکستان کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی طرف پوری دنیا دیکھتی ہے اور غزہ کے لوگ تو اس وقت بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اب عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک نئی انفارمیشن یہ ملی ہے کہ ان کی پارٹی کے 22 لوگ، جن میں 9 اور 10 مئی کے وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو باقاعدہ گرفتار ہیں اور جن کے خلاف باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انہوں نے 164 کا بیان دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور ان کے کہنے پہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کیا تھا، ہم نے فوجی تنصیبات کو جلایا تھا، ہم نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو وہ بیان اب آ چکا ہے، اور اس کا جو اعلان ہے وہ شیر افضل صاحب نے کیا، شیر افضل مروت صاحب نے کیا۔ شیر افضل مروت صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، سنا بھی دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میرا اندازہ ہے کہ حکام عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 22 شریک ملزمان نے اپنے 164 کے بیانات میں خان صاحب کو ملی بھگت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اگر خبریں درست ہیں تو ہم فوجی ٹریبیونلز کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کا ایک اور مرحلہ دیکھ سکتے ہیں۔ خان نے آج اس معاملے پر مجھ سے بات کی، لیکن بتایا کہ اس سے ان کے مقصد کے لیے ان کے عزم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو شیر افضل مروت صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر آئے تھے، اور خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ کن کن لوگوں نے ان کے خلاف گواہی دے دی ہے، اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں۔ تو یہ شیر افضل مروت صاحب کا اس کے ساتھ ٹویٹ بھی آ گئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پارٹی کا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ملٹری کورٹ میں بھی عمران خان کا مقدمہ شروع ہو جائے، اور سائفر کے مقدمے سے پہلے یہ نیا کیس بھی شروع ہو جائے گا، اور اگر عمران خان صاحب سائفر سے بچ نکلتے ہیں تو پھر اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کا بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں عمران خان کو ایک نیا کیس بھی فیس کرنا پڑے گا، اور وہ کیس ہے 9 مئی اور 10 مئی کے سارے ڈرامے کو ڈیزائن کرنے کا، اور لوگوں کو انسائٹ کرنے کا، اور لوگوں کو مجبور کرنے کا کہ آپ نے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے۔ تو وہ کیس اگر بن گیا اور واقعی ملٹری کورٹ میں چل گیا تو پھر عمران خان صاحب کا بچنا مشکل ہے، اور پھر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی الیکشن بھی نہیں لڑ سکے گی۔